السلام علیکم، ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی، چوک شادی پورہ، لاہور۔ آج ہم ایک کیس لے کر آئے ہیں۔ یہ بھینس ہے، یہ اپنی ٹانگوں پہ گری ہوئی ہے اور لیٹی ہوئی ہے اور اپنی چاروں ٹانگوں کی حرکات جو ہے بالکل سست ہے، سلو ہے۔ اگلی جو ٹانگیں ہیں وہ تقریباً تھوڑی سی حرکت کرتی ہیں، پچھلی دونوں ٹانگیں بالکل ہی حرکت نہیں کر رہی، مکمل طور پر پیرالائسس کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سردیوں میں اکثر یہ ہو رہا ہے، تو میٹابولک ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جانوروں کے جسم میں کیلشیم، وائٹامنز، منرل، الیکٹرولائٹس، امینو ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جانوروں کو لوگ خوراک جو ہے مکمل طور پر متوازن نہیں دے، جس کی وجہ سے جانوروں کو میٹابولک ڈس آرڈر کا جو مسئلہ بڑھ رہا ہے اور اپنی ٹانگوں پہ جانور گر جاتا ہے۔ جانور کی آنکھیں اندر کو دن سے جاتی ہیں، جانور کی جو ریبس ہیں، ہڈیاں جو ہیں، پسلی وغیرہ ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے مکمل طور پر واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، سکن بے رونق ہو جاتی ہے اور دودھ کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر مکمل طور پر دودھ دینا جانور بند کر دیتا ہے۔ جو کہ پہلے جانور جب تندرست ہوتا ہے تو جانور جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ 6 سے 7 لیٹر ایک ٹائم کا، دونوں ٹائم کا 13 سے 14 لیٹر تک دودھ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ جانور جو ہوتے ہیں جب میٹابولک ڈیزیز کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو یہ بیماری جو ہوتی ہے جانور کا آہستہ آہستہ دودھ کی کمی اور جسمانی طور پر کمزوری کا سبب بن جاتی ہے، جس سے یہ دیکھو یہ بھینس جو ہے گری ہے، تو کسٹمر کی ان کی ہسٹری لینے سے یہی پتہ چلا کہ یہ بھینس کو چوٹ لگ گئی ہے، گرنے کی وجہ سے یہ بھینس جو ہے نا گر گئی۔ لیکن جب ہم نے اس کے سارے جوائنٹس چیک کیے، جوائنٹس چیک کرنے کے بعد ہم نے یعنی کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بھینس کو چوٹ نہیں لگی، بلکہ اس بھینس کو میٹابولک ڈیزیز اور اس کا ڈاؤنر کو سنڈروم کا جو کیس ہے یہ بن چکا ہے۔ اور ڈاؤنر کو سنڈروم بھی میٹابولک ڈیزیز کی وجہ سے بنتا ہے، جیسے کہ جانور کے جسم میں کیلشیم کی کمی، وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے جو جانور کی کمزوری ہو جاتی ہے، نیمیا ہو جاتا ہے، پانی کی کمی، الیکٹرولائٹس، ڈی ہائیڈریشن، یعنی کہ مکمل طور پر جانور کے جسم میں جو وائٹامنز، سالٹ وغیرہ جو وائٹامنز ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو طریقہ کار ہے، یہ جو جتنی بھی یعنی کہ جو ڈیزیزز میں نے بتائی ہیں، یہ سارا کا ذمہ دار جو ہوتا ہے یہ فارمر ہوتا ہے، جو کہ اپنے جانور کا مکمل طور پر خیال نہیں رکھتے، اور نہ خیال رکھنے کی وجہ سے ہی جانور جو ہوتے ہیں اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ جب گرتے ہیں جانور اپنی ٹانگوں پہ، پھر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے اپنے ہی فارمولیشن کے مطابق ٹیکے وغیرہ سٹور وغیرہ سے یا پھر کسی سے مشورہ کر کے یعنی کہ خود ہی یعنی کہ انجیکشن لگاتے رہتے ہیں، جبکہ جب جانور کو دیکھتے ہیں تو جانور کو مسئلہ اور نکلتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کی بھی اندھا دھند دوائیات جو ہوتی ہے وہ لگا کر جانور کا بہت زیادہ یعنی کہ سنبھلے کہ کمزوری کا اور جانور کی ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ کرونک کر لیتے ہیں۔ اور ڈیورمنگ جو شیڈول ہے وہ بالکل ادھر نہیں اپنایا جاتا، جبکہ ڈیورمنگ جو ہوتی ہے ہر 3 ماہ کے بعد لازمی طور پر کروانی چاہیے۔ اور سب سے مین جو ہے ہمارے ادھر علاقے میں جانوروں کو کیلشیم کا پاؤڈر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی دینے کا بالکل رواج نہیں ہے، اور نمکیات کا بھی رواج نہیں ہے کہ عام جانوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جانور جو کھانا کھانے والے جو برتن ہوتے ہیں، جو چالے وغیرہ کے جو برتن، کھرلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ نمک کے ٹیلے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بلاک کا جو ہوتا ہے استعمال وہ بھی بالکل آج کل بند کیا ہوا ہے۔ تو اکثر جو ہم نے دیکھا جانوروں کا مکمل طور پر توجہ کا نہ کرنا، تو جانوروں کی یعنی کہ توجہ کا نہ کرنے سے سستی کا کرنا، جانوروں کا علاج نہ بر وقت کرنا، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو 6 سے 7 لاکھ کا جو جانور ہوتا ہے وہ ویسے زمین پر گر جاتا ہے۔ جب یہ جانور زمین پر گرتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئیں آپ ہماری بھینس کا علاج کریں اور یہ فوراً کھڑی ہو جائے۔ تو یہ فوراً کھڑی ہونے والی تو علامت نہیں ہے، یہ پھر ٹائم کا جو ہوتا ہے وہ ہم پیریڈ بتاتے ہیں تو پھر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 7 سے 8 دن کا جو پیریڈ ہے۔ ڈاؤنر کو سنڈروم کا جو کیسز ہوتا ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 ڈوزوں میں ٹھیک نہیں ہوتے، بعض دفعہ تو نارمل مسئلہ ہو تو جانور ایک ہی خوراک میں بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پھر یعنی کھانے کے لیے کیلشیم کے پاؤڈر، منرل وغیرہ دینے پڑتے ہیں، اور ساتھ ڈائٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بہتر کرنا پڑتی ہے، تب جا کر جانور جو ہوتا ہے وہ مکمل پر کمپلیٹ طور پر ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر جانور کی ایک ہی ڈرپ لگا دی جائے، جانور اپنی ٹانگوں پہ کھڑا بھی ہو جائے، تو پھر جانور مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جانور کی مکمل طور پر جو کمی ہوتی ہے، منرل کی کمی نہیں پوری ہوتی۔ تو ہم نے یہ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے اس کو میلفن سی لگائی، اس کے بعد ہم نے اینر سیل کی ایک ڈرپ لی 300 ml کی، اور اینر سیل ڈرپ لگانے کے بعد ہم نے اس کو گردن پہ جو انجیکٹیبل طور پر انجیکشن لگائے تھے، کیٹو فلیم ہم نے 20 ml دیا تھا، اور
सेलीवट का हमने इंजेक्शन इसको इंट्रामस्कुलर 20 ml दिया था, और औरली तौर पर खाने के लिए बायोकैल्फास का जो सिरप है वो भी हमने एक बोतल पिला दी, और साथ कैल्शियम का पाउडर जो है वो भी यानी कि DCP और इसके साथ वीटागोल्ड सुपर ये मिक्सिंग करके किलो लेकर इसका हमने 50 ग्राम डेली देने का मशवरा दिया। और इसकी एक्सरसाइज के तौर पर हमने जब ड्रिप वगैरह और इंजेक्शन वगैरह लगा लिए तो हमने सोचा कि ये भैंस को खड़ा करते हैं। जब हमने ये चैन कुपी के ज़रिए से, यानी कि वैसे तो ये भैंस सीधी भी नहीं हो रही थी, तो हमने एक्सरसाइज के तौर पर इसको खड़ा करने की कोशिश की, तो ये तकरीबन अपनी चारों टांगों पे ये वज़न डाल चुकी थी। लेकिन फिर भी ये हमने तकरीबन वर्जिश जो है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन 7 से 8 दिन तक जारी रखने का उनको मशवरा दिया है, जो ये कर रहे हैं। और हम इसका इलाज जो है वो इसी ड्रिप के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये भैंस आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये केसेस जो होते हैं हैंडल तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेन चीज़ होती है तवज्जो करना पड़ती है। जो प्रैक्टिशनर होता है, इलाज करने वाला, उसको भी मुकम्मल तौर पर तवज्जो करनी पड़ती है, और फार्मर को भी तवज्जो करनी पड़ती है, जिससे ये जानवर ठीक होते हैं। अगर तवज्जो का मरकज़ ना किया जाए, जानवर को ना तवज्जो की जाए, या डॉक्टर ना पूरी एहतियात कर सके, मेडिसिन लगाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर जाए, तो फिर समझ लें कि ये डाउन को सिंड्रोम वाले जो केसेस होते हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो आपके जो खर्चा वगैरह कर रहे हैं, मेडिसिन लगा रहे हैं, ये फजूल जा सकते हैं। अक्सर जानवर जो होते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ लापरवाही होती है। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जानवर को इलाज करने से पहले हम फार्मर से मुकम्मल तौर पर यह बात कर लेते हैं कि इसका तरीका इलाज ये है, और आपको ये अपने इसकी टकोर वगैरह करनी है, फॉर्मेटेशन करनी है, मालिशें वगैरह करनी है। और मालिश में हम ज़्यादातर जो तरजीह देते हैं वो हम तिलों का तेल देते हैं 250 ग्राम, और उसमें लौंग, दालचीनी, अकरकरा, बेर बूटी, कुचला ये 10 ग्राम ये जला लेते हैं। और जलाने के बाद इन सारी चीज़ों को किसी छानने से या कपड़े से छान लेते हैं। छानने के बाद इसमें जैतून का तेल हम 100 ml देते हैं, तेल तारपीन हम 100 ml देते हैं, और मट्टी का तेल 100 ml। ये सारे तीनों, ये तेल और ये दो तिलों वाला जो है वो सारी चीज़ों से जलाया हुआ, ये सारे तेल आपस में इकट्ठे करके एक बोतल में डाल लेते हैं। और जानवर की रीढ़ की हड्डी और इसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट दोनों की मालिश करते हैं। मालिश भी हम उस वक्त करते हैं जब जानवर को हीट दी जाती है, यानी कि हॉट फॉर्मेटेशन, गर्मैश करने के बाद, हीट देने के बाद हम ये टकोरे करते हैं, मालिशें करते हैं। और साथ हम देसी अदवाइयात का भी जो है लोगों को समझाते हैं। उसमें देते हैं सर सौंफ, अजवाइन, सूंठ, मेथरे, हाल्योस, और इसके साथ बड़ी इलायची, अलसी, ये सारी चीज़ों का पाउडर बनाकर, साथ नमक भी डाल लेते हैं, पाउडर बनाकर, और तिलों का तेल और गुड़ वगैरह में इसकी जो पिन्नियाँ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं 250 ग्राम की। ये एक जानवर को लगातार डेली देते रहते हैं, जिससे जानवर को देसी दवाई जैसे काफ़ी फ़ायदा होता है।